طویل انتظار کے بعد تحریک عدم اعتماد کامیاب، عمران خان وزیر اعظم نہ رہے، اپوزیشن کے حصے میں 174 ووٹ آئے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر مستعفی، ایوان کی صدارت پینل آف چیئرمین ایاز صادق نے کی، حکومتی اراکین اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے، قومی اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے طلب۔ آج نئے دن کا آغاز ہو رہا ہے، کوشش رنگ لے آئی، ساتھیوں کا مشکور ہوں، شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، بلا وجہ کسی کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ بلاول بھٹو بولے ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، ملک 3 سال سے غیر جمہوری بوجھ اٹھا رہا تھا۔ خالد مقبول صدیقی بولے نیا پرانا نہیں، بہتر پاکستان چاہیے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ شروع ہوتے ہی حکومتی ارکان چلے گئے، صرف علی محمد خان ایوان میں تنہا بیٹھے رہے۔ تقریر میں کہا عمران خان نے حکومت قربان کر دی پر غلامی قبول نہیں کی، اسی کرسی پر عمران خان ایک مرتبہ پھر آئے گا۔ سوشل میڈیا پر علی محمد خان کی تصویر اور تقریر کے چرچے۔ وزیر اعظم کا چناؤ کل ہوگا، کاغذات نامزدگی آج جمع ہوں گے۔ شہباز شریف متحدہ اپوزیشن کے امیدوار، 1 سے زائد کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی حاصل نہیں کیے، جمع کرانے کے وقت میں 2 گھنٹے کا اضافہ، 4 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ شہباز شریف کے بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہونے کا امکان۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کی اہم بیٹھک کچھ دیر میں بنی گالہ میں لگے گی، موجودہ سیاسی صورتحال پر لاہے عمل ایجنڈے کا حصہ، احتجاجی تحریک پر مشاورت بھی کی جائے گی۔ بی بی سی اردو کی آج کی سٹوری بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے، خبر میں کوئی حقیقت نہیں، واضح طور پر منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ آئی ایس پی آر کا رد عمل، کہا روایتی پروپیگنڈا سٹوری متعلقہ ذرائع کے بغیر حقائق کے منافی اور بنیادی صحافتی اصولوں کے خلاف ہے، معاملہ بی بی سی حکام کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور راجن پور انڈس ہائی وے پر ٹرک اور رکشے میں خوفناک تصادم، جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی، 2 سگے بھائی بھی شامل۔ رکشے میں سوار افراد سبزی فروش تھے، ٹرک ڈرائیور فرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔